السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے ساتھ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم ہیں۔ مولانا، آپ جانتے ہیں کہ آج دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالخصوص سیاست کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نیک اور دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ چوروں اور لٹیروں کا کام ہے۔ تو ایسے حالات میں علماء کا سیاسی میدان میں آنا کیسا ہے؟ تو اسلام میں تو سیاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کا نظام برپا کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر امت کو چلایا جائے۔ اور اسلام ایک ایسا ہمگیر نظام ہے جس میں عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سیاست بھی ہے، تعلیم و تربیت بھی، کوئی شعبہ اس سے خارج نہیں۔ تو اب جو لوگ بات کرتے ہیں کہ سیاست تو گندی بات ہے، عقیدے بھی گندے تھے، عبادت بھی گندی تھی، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں جس کی ترجمانی کی گئی وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ انہیں نہ عبادت کا ہوش تھا، نہ عقیدے کا ہوش تھا۔ عقیدے میں وہ شرک کر رہے تھے، عبادت میں وہ شرک کر رہے تھے، رسومات میں مبتلا تھے، سب گند ہی گند تھا۔ اسی کی اصلاح کے لیے نبی برپا کیے گئے۔ تو جیسے عبادت کی اصلاح، ویسے سیاست کی اصلاح، ویسے معاملات کی اصلاح، ویسے منڈیوں کی اصلاح کے لیے امت کو برپا کیا گیا اور نبی اسی کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گندگی میں لوگوں کو رہنے دو اور اس گندگی سے نکال کے ان کی 2 رکعت نماز پڑھوا لو، پھر کہو کہ جاؤ اسی گندگی میں، تو اب ایسے لوگ جاہل بھی ہیں، نادان بھی ہیں، احمق بھی ہیں، غلام بھی ہیں اور عملاً مشرک بنے ہوئے ہیں۔ سیاست اصلاً علم نبوی کے حاملین کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، اور یہی وہ فہم تھا جو ابو بکر کو عطا ہوا، عمر کو، عثمان کو، علی کو۔ ان حضرات نے نبی پاک علیہ السلام کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاست کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ تو اسلام کی جو پوری تاریخ اسی سے تیار ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ مولوی اور علماء کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی کو برا کہہ رہا ہے، خلفائے راشدین کو گالی دے رہا ہے۔ تو اتنے بڑے جاہل کا علاج کیا ہے؟ جو چیزیں خراب ہیں ان کی اصلاح کرنی، یہی کام ہے اسلام کا، یہی کام ہے قرآن کا، یہی کام ہے سنت کا، یہی کام ہے نبی کا، صحابہ کا، اور ان کے بعد کے جو بھی حلقے رہے ہیں اہل علم کے، ان کا یہ بنیادی کام۔ جب سے سیاست کو جدا کر دیا گیا دین سے، تو اقبال نے جو کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو بس چنگیزی ہوتی ہے۔ اگر بچانا ہے ظلم سے، فساد سے، تو اہل حق کو سامنے آنا چاہیے اور سیاست کو اپنے ہاتھ میں لے کر، سیاست کے مطلب کا مطلب ہے کہ لوگوں کی خدمت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امیر القوم خادم ہو، جو لوگوں کا گورنر ہے، حاکم ہے، صدر جمہوریہ ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، وہ خادم ہے۔ اسلام میں سیاست سروس کے لیے، ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو مفاد پرست نہ ہو، جن کو فکر ہو قوم کی، ملت کی اور لوگوں کی، خاص طور پر غریبوں کی، پریشان حالوں کی، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ اسی جذبے سے سیاست کے میدان میں آئیں تو یہ بڑا کام ہوگا۔ اس لیے آپ نے جو سیاست میں کچھ عمل شروع کیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ میں تقریباً 30 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے جو کشمیر کے نوجوان یہاں پڑھنے آتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگے بڑھ کر کشمیر میں قیادت سنبھالنی چاہیے۔ آپ حاشیے پہ کیوں رہتے ہیں؟ یہ علم، یہ دین آپ کو حاشیے پر رکھنا منظور نہیں کرتا ہے، لیکن کہتا رہا لوگ چونکہ غلط پروپیگنڈے کے شکار ہیں، ہمتیں نہیں، حوصلے نہیں، مردہ ہیں لوگ، اس لیے کام نہیں ہوتا، بس سمجھتے ہیں مدرسہ سنبھال لیا، کسی خانقاہ میں چلے گئے اور تبلیغ میں کچھ وقت لگا دیا، ہو گئی دینداری، دین کا حق ادا ہو گیا۔ یہ سب ناقص فہم ہے اور اس کے نقصانات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں۔ جب لادینی قیادت کے ہاتھوں میں آپ جکڑ دیے گئے، یا جھوٹے نعرے ہیں یا تشدد ہے، تو اس سے بچانے کے لیے علماء کو، اہل حق کو سامنے آنا چاہیے
اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. کوئی پارٹی آپ قائم کریں یا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق قائم کریں اور صرف اکیلے نہیں، دسیوں علماء کو، نوجوان علماء کو لے کر آئیں، اس میں شامل کریں. کارپوریشن کے الیکشن میں بہت اہتمام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور اپنے ہاتھ میں کارپوریشن کو لینا چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے شہروں کی، گاؤں کی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کی، اور اسی خدمت سے پھر آگے بڑھنا چاہیے. اسمبلی تک پہنچنا چاہیے، پارلیمنٹ میں پہنچنا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نظام کو، نبی کے نظام کو خدمت کی بنیاد پر برپا کریں.